الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواہ البخاری والمسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ماہ رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید سے رکھے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس مشہور روایت میں ماہ رمضان کے روزوں کی ایک برکت اور اس کا ایک ثمرہ، ایک انعام بیان کیا گیا کہ اللہ کریم ان روزوں کی برکت سے روزہ دار کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بخشش کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اللہ جل شانہ انسان کے خالق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادات کی صورت میں ایک ایسا تربیتی نظام عطا فرمایا جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا گیا۔ اللہ کریم کے اس عبادتی نظام کے عناصر میں سے، ارکان میں سے روزہ انتہائی اہم عبادت ہے۔ روزہ اسلام کا چوتھا اہم رکن ہے۔ اللہ جل شانہ نے بھی قرآن مجید میں اس کا حکم، اس کی فضیلت بیان فرمائی، اور احادیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا حکم، اس کی فضیلت، آداب، ساری باتیں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی۔ روزے کی برکت سے انسان کا نفس پاک ہوتا ہے، اس کی سوچ پاکیزہ ہوتی ہے، انسان کے اعمال اور اخلاق میں پاکیزگی آتی ہے، اور نتیجتاً پورے معاشرے میں اس کے مفید نتائج اور پاکیزگی کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ روزہ بے مثال اور بے ریا عبادت ہے، کیونکہ نماز، زکوٰۃ، حج اور دوسری عبادات کا ایک ظاہری وجود ہے، اس لیے ان عبادات کی ادائیگی سے بسا اوقات انسان کے اندر دکھلاوا، ریاکاری جیسے جذبات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اس طرح اخلاص جیسی نعمت جو عبادت کا مقصد اور روح ہے وہ ختم ہو جاتی، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس کا ظاہری کوئی وجود نہیں، لہٰذا روزے کی برکت سے انسان کے اندر اخلاص، للہیت کے جذبات پروان چڑھتے ہیں، اور یہ انسان اللہ کے لیے جینا سیکھتا ہے اور اللہ کا محبوب اور مقرب بن جاتا ہے۔ حتیٰ کہ روزہ دار کی شان یہ ہوتی ہے کہ معدہ خالی رہنے کی وجہ سے ان کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہو جاتی ہے۔ روزہ دار جب خالق کائنات کا محبوب بنتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس سے محبت کرنے لگتی ہے، چنانچہ دریا کی مچھلیاں تک اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اور اللہ جل شانہ کے ہاں روزہ دار کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم روزہ دار کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ مقصد یہ، من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مشہور حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کے بدلے میں خود روزہ دار کا ہو جاتا ہوں۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے،
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک میں میری امت کو 5 چیزیں ایسی عطا کی جاتی ہیں جو پہلی امتوں کو عطا نہیں کی گئی۔ پہلی بات، میری امت کے روزہ داروں کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، ہر روز جنت ان کے لیے سجائی جاتی ہے، آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں برداشت کرتے ہوئے تیری طرف پہنچ جائیں گے۔ نمبر 4، رمضان المبارک میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ رمضان میں یہ مسلمان بندے ان گناہوں تک نہ پہنچ سکیں جن تک غیر رمضان میں پہنچ جاتے ہیں۔ نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ پوچھا گیا، کیا یہ شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو اس کا کام ختم ہونے پر مزدوری دے دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ روزے کی برکت سے بندہ مومن کی سیرت اور کردار میں صدق و اخلاص، زہد و تقوی، صبر و استقامت، تحمل و برداشت، جذبہ ہمدردی و ایثار، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر پختہ یقین اور خوف خدا، ضبط نفس اور پابندی وقت جیسے عمدہ پاکیزہ اخلاق اور اوصاف انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ روزے کی برکت سے جہاں گناہ معاف ہوتے ہیں، جہنم سے آزادی ملتی ہے، جنت کا حصول یقینی ہوتا ہے، آخرت میں جام کوثر نصیب ہونے کی امید بڑھتی ہے، اور رب کریم کا دیدار اور قرب نصیب ہوگا۔ وہیں روزے کی برکت سے بے شمار جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہو جاتا ہے۔ جدید اور قدیم طب، جدید میڈیکل سائنس اور قدیم طب اس پر متفق ہیں کہ روزہ جسمانی بیماریوں کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ اور علاج ہے۔ روزہ تزکیہ نفس، تربیت جسم دونوں کا ایک بہترین دستور العمل ہے۔ اشخاص کے انفرادی اور امت کے اجتماعی نقطہ نظر سے اسلامی روزہ کا مقصد اور غرض و غایت تقوی کی عادت ڈالنا ہے، امت کے افراد کو متقی بنانا ہے، معاشرے کے اندر تقوی، پاکیزگی، حیا والے نظام کو غالب کرنا ہے۔ ایک شاعر نے ماہ رمضان کی برکات بیان کرتے ہوئے یوں کہا، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشش پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی اور اس عظیم عبادت روزے کو اس کے آداب کے مطابق پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔